بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ 15 سے آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ ہوا تھا۔ آج کی آیت ہے 32 سے 44 آیت نمبر، جس کا ترجمہ ہوگا۔ پچھلے جمعہ آخر میں بات یہ آئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا، جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، زور زبردستی نہ کرو، اطاعت گزار بن کر قبول کر کے اسلام لا کے تم میرے دربار میں چلے آؤ۔ جب یہ خط حدود پرندہ بلقیس کے سامنے گرایا تو بلقیس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، اور جو دستور ہے اور یہ اصولی بات بھی ہے بہت چھوٹی چیز، مگر اس میں ثواب بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، جس کو ہم اور آپ مشورہ کہتے ہیں۔ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ میں خیر ہے، ماننا نہیں ہے۔ ماننا تو حکم کو ہوتا ہے، اگر کوئی حکم کرے تو اس کو ماننا ہے، نہ ماننے پر سزا کا مستحق ہے۔ مگر مشورہ ماننا ہی ضروری نہیں ہے، مگر مشورہ کو سن لینا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ مجھ سے بہتر وہ جانتا ہو جو مشورہ دے رہا ہے۔ قرآن شریف میں بھی ایک جگہ کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات میں، کاموں میں مشورہ کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر مشورے میں چیخ پکار ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ قرآن اور حدیث کا کیا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کہ وحی اترتی تھی، قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، کوئی ضروری نہیں تھا مشورہ کرنے کا، لیکن صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے اسی حکم کے تحت، اور یہ مشورہ کرنا سنت ہے، اور جب سنت ہو گیا تو اس میں خیر ضرور ہے، اس لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ مگر مشورہ یا رائے کیسے لوگوں سے لینا چاہیے؟ جو ذی ہوش ہو، ذی شعور ہو، ذی علم ہو، تجربہ کار ہو، ایسے سے مشورہ لینا چاہیے۔ ورنہ ایک شاعر ہے کلیم قیصر، ڈاکٹر کلیم قیصر، اس نے ایک شعر پڑھا ہے کہ وہ کیا دے گا مجھے میرے آرزو کے نام پر، وہ کیا دے گا مجھے میرے آرزو کے نام پر، جو خود تیمم کر رہا وضو کے نام پر۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جو وضو کے بدلے میں خود تیمم کر رہا ہے، وہ وضو کا مسئلہ کیا بتا سکتا ہے؟ اس لیے مشورہ ذی ہوش سے ہونا چاہیے۔ بلقیس ملکہ تھی، پری تھی، حاکم وقت تھی، لیکن اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا۔ چنانچہ آج کی آیت کا ترجمہ یہ ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے درباریوں تم مجھ کو میرے معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، ہم کبھی کوئی فیصلہ تم لوگوں کے بغیر حاضری کے نہیں لیا ہے، تم لوگوں سے پوچھ کے، تم لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ لیا ہے۔ آج یہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی جانب سے، اس کے بارے میں تم ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ تو ہر درباری بادشاہ سے، حاکم سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ جوشیلا ہوتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو بھی ان کے درباریوں نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوہ واولو باس شدید، اس میں مشورہ کیا ضرورت ہے؟ ہم طاقت والے ہیں، ہم لڑاکو ہیں، ہم لڑنے میں ماہر ہیں، مشورہ نہیں لینا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا والامر الیک، ویسے معاملہ آپ کا ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ اپنا جو فیصلہ کر لیں، لیکن آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم تو آپ کا نمک کھاتے ہیں، آپ کے خلاف میں کوئی بول دے ہم تو لڑ جائیں گے، اس لیے کہ نمک کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا کرنا ہے۔
اب اس نے ایک سوچی سمجھی بات کہا، اس لیے ہر درباری کی ہر بات کو ماننے میں حکومت کو خطرہ ہوتا ہے۔ بلقیس نے ایک بات کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ کا یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ جب وہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، قریۃ افسدوها، گاؤں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، وجعلوا اہلها اذلۃ وَجَعَلُوا عِزَّةً أَهْلَهَا أَذِلَّةً، اور گاؤں والے کو جو عزت والے ہیں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور شروع سے بادشاہ کی یہی عادت چلی آ رہی ہے کہ فاتحانہ جب داخل ہوتا ہے تو گاؤں کی خیر نہیں رہتی، اس ملک کا خیر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو فوراً عجلت میں نہیں آنا ہے کہ تم لڑاکو ہو، لڑ جاؤ گے، بھیڑ جاؤ گے، ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے۔ ایک راستہ نکالا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اس نے کہا ہم اپنے قاصد کے ہاتھ ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ، جس میں سونے چاندی کی اینٹ، تخت، جواہر، موتی، یہ سب بھیجا۔ کچھ لڑکوں کو بھیجا، کچھ لڑکیوں کو بھیجا، لڑکیوں کو لڑکی کا لباس پہنا دیا اور لڑکی کو لڑکے کا لباس پہنا دیا۔ اس قاصد کو بھیجا اور کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہم دیکھتے ہیں کہ قاصد خبر لے کے کیا آتا ہے، سلیمان کے دربار میں یہ ہدیہ پیش ہوگا، اس کا رویہ کیا ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آیا ہے قاصد تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرتے ہو اس مال سے جس نے، جو اللہ نے مجھے تم کو جتنا دیا ہے اس سے بہتر مال دیا ہے۔ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جتنا تم کو دیا ہے اس سے زیادہ بہتر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مال سے تم میری مدد کیا کر سکتے ہو۔ بل انتم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، بلکہ تم یہ ہدیہ لے کے واپس چلے جاؤ اپنے ملکہ کے پاس۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، جب ہدیہ بھیج دیا، اس سے پہلے خط کے جواب میں اس کو تو کہنا چاہیے کہ ہم سلامتی کے ساتھ قبول کر کے اطاعت و فرما بردار بن کر ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں، لیکن اس نے ہدیہ بھیج کے سلیمان علیہ السلام کو ٹٹولا، ان کو پرکھا کہ یہ نبی ہے یا کون ہے۔ اگر بادشاہ ہوگا تو بادشاہ کو تو ہیرے موتی جواہر کی لالچ ہوتی ہے، وہ یہ قبول کر لے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم ہدیہ یہ لے جاؤ، لیکن فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ایسی لشکر لے کے تم پر حملہ کریں گے عنقریب کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور پورے آبادی کو ہم ذلیل اور رسوا کر کے ملک سے دربدر کر دیں گے۔ اب قاصد چلا گیا، سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو مال کا بھوت سوار ہے، ملکہ بلقیس کو، ان کے دربار میں جنات بھی تھے، شیاطین بھی تھے، چرند پرند سب تھے۔ تمام درباریوں کو کہا سلیمان علیہ السلام نے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کوئی ہے ایسا جو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، بلقیس کی تخت کو اس کے آنے سے پہلے لا دے؟ کوئی ہے ایسا؟ درباریوں سے پوچھا۔ ایک درباری جنات میں سے جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا قال عفریت من الجن، عفریت جنات نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ جتنا دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جتنا دیر میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے پہلے ہم اس کی تخت کو لے آئیں گے، ہم اتنی جلدی میں لے آئیں گے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے ہم اس کی تخت کو لے آئیں گے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، ہم اس کے لانے میں طاقت بھی رکھتے ہیں، اور اس کے جو تخت میں جواہرات، سونے چاندی، جس سے بھی مزین ہے، آراستہ ہے اس کی تخت،
ہم اس میں امانت دار ہیں، خیانت نہیں کریں گے، لانے میں کچھ لے نہیں لیں گے، انی علیہ لقوی امین۔ لیکن یہ تو بڑی دیر کی بات تھی۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھنے میں اٹھتے کتنا دیر لگتا؟ مشکل سے 30 سیکنڈ لگ سکتا ہے کھڑے ہونے میں، 5 سیکنڈ بھی لگ سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اور جلدی مجھ کو چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، مفسرین نے کہا کہ اس کو اسم اعظم آتا تھا، اس کا نام تھا آصف ابن برخیا، وہ بھی ایک جنات تھا۔ اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو کتاب تورات زبور، قرآن تو اترا نہیں تھا اس وقت میں، اس کا علم جس کو دیا گیا تھا، اس نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ جتنے دیر میں رخ اور نظر کو پلٹیں گے، ہم اتنی دیر میں اس کو تخت کو لے آئیں گے۔ اور لایا، فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا، سلیمان علیہ السلام ذرا سا رخ پھیرا اور دیکھا تو سامنے ملکہ سبا بلقیس کی تخت موجود تھی۔ اتنا جلدی وہ آصف بن برخیا، ہے بابو بیٹھو چین سے، جب تکلیف ہے تو تھوڑا کنارے میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے جنس لباس اپنے شریعت میں پسند نہیں کیا ہے کہ نہ پیشاب میں بنتا ہے، نہ پاخانے میں، نہ تشہد میں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہوتا ہے، بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا، دیکھا جب سامنے، اتنی جلدی میں لے آئے تو انسان کو فخر اور غرور ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھ کو اتنی قدرت عطا کیا ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ آزمانا چاہتا مجھ کو کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکرہ بنتے ہیں۔ ہماری حالت تو کچھ اور ہے، ہم کو مال مل جائے، عہدہ مل جائے، اور بھی کچھ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، شکر گزاری نہیں سمجھتے ہیں، ناشکری نہیں سمجھتے ہیں، اس نعمت کا حق کیا ادا ہوگا اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، داڑھی نہ رکھیں، شریعت کے تحت نہ چلیں، پھر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے تب تو ہم کو دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی آزمائش کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ ایک بزرگ خواہش ظاہر کیا تھا کہ ذرا انڈا کھاتے، حالانکہ توکل تو یہ ہے کہ جو مل جائے بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہ انڈا کھاتے، خواہش ظاہر کیا۔ اللہ اپنے ولی اور اپنے دوست کی بات کو کاٹا نہیں کرتے ہیں، مان جاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ انڈا کھانے کی خواہش ہوئی اور بزرگ گاؤں کے کنارے اپنا کہیں بیٹھ گئے، اللہ اللہ جپ رہے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں اسی رات چوری ہو گئی، چور چوری کر کے بھاگا، لوگ دوڑاتے گئے لیکن چور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب سارے لوگ ان کے پاس چلے آئے اور کہا کہ یہاں تسبیح پڑھ رہے ہو، مالا جپ رہے ہو اور چوروں کا سردار بنے ہو، بتاؤ کہ چور ہے کہاں؟ وہ کہے بھائی مجھے کیا خبر، ہم کو چوری سے کیا مطلب، نہ چور سے کوئی رشتہ، نہیں تم ہی ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آئی کہ ان اللہ کے ولی کو کچھ کٹائی پسائی بھی لگ گئی۔ گاؤں کے کچھ بوڑھے بزرگ آئے، کہا اللہ یہ تو تم نے ظلم کر دیا، یہ تو فلاں بزرگ ہے، فلاں اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اپنے یہاں بھی دستور ہے، لڑائی جھگڑے میں یا ایسے بھی چوٹ لگتی ہے تو سب کو تو اسپنج نہیں ملتا ہے، لیکن انڈا ابال کے اکثر لوگ کھاتے ہیں، اس سے فوری طور پر طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت کو بھی انڈا پیش کیا گیا، حضرت کھاتے کیا، اس سے پہلے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت بہت تکلیف ہے کیا، اتنے رو رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ کا معاملہ بھی کچھ عجیب ہے۔ اللہ ہر بندے کی فرمائش کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کبھی دینے سے پہلے کٹائی کر دیتا ہے اور کبھی دے کے کٹائی کرتا ہے۔ میری کٹائی انڈا سے پہلے ہو گئی ہے،
یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ آزمانا چاہتا ہے اتنی حکومت، بادشاہت، پرندوں کی بولی، یہ جنات پہ حکومت، کہ اشکر ام اکفر۔ آگے فرمایا ومن شکر، جو شکر گزاری کرے گا اپنے لیے کرے گا، فإنما یشکر لنفسہ، ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب تو غنی ہے، میرا رب کریم ہے، بزرگ ہے، اس کو شکر گزاری ناشکری سے نہ اللہ کے اللہ میں بڑھوتری آئے گی، ناشکری سے نہ اللہ کے اللہ ہونے میں کمی آئے گی۔ بندہ کا اپنا فائدہ ہے، شکر گزار بنے گا اللہ کا برگزیدہ بنے گا، ناشکرہ بنے گا اللہ کا نافرمان بنے گا۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے، مفسرین نے 2-3 قصہ لکھا ہے، مختصر طور پر یہ، سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھایا تھا کہ ہم 100 بیویوں کے ساتھ آج چکر لگائیں گے، اور 100 سے جو بچہ ہوگا اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بنائیں گے۔ لیکن انسان ہے، بھول ہوتا ہے، انشاءاللہ غالباً نہیں کہا تھا، اس لیے اس پورے 100 بیوی میں ایک بیوی کو حمل ٹھہرا۔ متنبہ ہوئے، خبردار ہوئے کہ ہم سے بھول ہوا، ایک یہ۔ دوسرا قصہ یہ لکھا ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے، انسانی فطرت کے ناطے سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، ہوا، پلو، جتنی چیزیں سب پہ حکومت تھی، اور خزانے کی کمی کیا تھی؟ اللہ سے فرمائش کیا تھا، سنا ہوگا، بہت پرانا قصہ ہے، اللہ سے فرمائش کیا تھا کہ یا اللہ اتنی ساری چیز ہمیں آپ عطا کیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا۔ سلیمان علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان تم سے نہیں ہو پائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی، ولی بھی، ساری صفت منوا لیا اللہ سے، 1 سال، 6 مہینہ، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، اللہ نے کہا تم سے نہیں ہو پائے گا۔ ایک وقت کی مان لیا اللہ نے، ایک وقت کی، 6 مہینہ، 4 مہینہ، ہوا کو حکم دیا چلتے رہو، کیڑے مکوڑوں کو حکم دیا کہ دور رہو، کوئی نہیں، کھانا بن کے تیار، اللہ سے گزارش کیا کہ کھانا بن گیا، ادھر ساری مخلوق پریشان، ساری مخلوق کہ آج میری روزی نہیں آ رہی ہے، کہاں سے ملنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان شروع کہاں سے کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ پانی کے مخلوق سے شروع کیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے یا اللہ۔ ایک مچھلی سمندر سے نکلی ہے اور ایک لقمے میں پورا کھانا ہضم کر گئی، اور کہا کہ سلیمان اور کچھ بھی ہے، اور کچھ بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہا یا اللہ تیرا نام رزاق ہے، رزق تو ہی دے سکتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب وہ باپ سوچیں جو سوچتے ہیں کہ ہم 10 بیٹوں کو کھلاتے ہیں، وہ بیٹا سوچیں جو سوچتے ہیں ہم باپ کو کھلاتے ہیں، وہ ساس سوچیں جو سوچتے ہیں کہ ہم بہو کو کھلاتے ہیں، کوئی نہیں، ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آج آپ سے میری لڑائی ہو جاتی، آپ میرا دن کا کھانا بند کر دیتے، کوئی بڑھ چڑھ کے بولتا اس کا کھانا بند کر دیتے۔ بندے کا قلم گر ہاتھ میں ہوتا تو غضب تھا، قلم میں نے تقدیر لکھنا، بندے کا قلم گر ہاتھ میں ہوتا تو غضب تھا، صد شکر ہے کہ کاتب تقدیر کوئی اور۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تقدیر لکھنے کا فیصلہ اپنے پاس رکھا ہے، ورنہ لڑائی جھگڑا حجت حواجت جو کچھ بھی ہوتا، سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا کہ اس کا کھانا بند کر دیتے، لیکن اللہ نے روزی کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون۔ جب تخت آ گیا
سلیمان علیہ السلام کو وحی آئی کہ بلقیس بھی آ رہی ہے۔ سلیمان نے کہا کہ دیکھو اس کے آنے سے پہلے اس کی تخت میں تھوڑا رد و بدل کر دو۔ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَن تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ، تھوڑا سا رد و بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر آ جاتی ہے یا بھٹک جاتی ہے، اپنی چیز کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ، جب وہ آئی بلقیس تو پوچھا گیا أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ، یہ نے کہا یہی تمہارا تخت ہے۔ پوچھنے کا انداز یہ ہے أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بھی بڑی ہوشیار تھی، وہ یہ نہیں کہا کہ ہاں یہی ہے۔ قالت كأنه هو، کہا ہاں لگتا ہے وہی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہی ہے، کہا لگتا ہے وہی ہے۔ اب اپنا اقرار کرتی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم کو تو اے سلیمان علم پہلے ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، مگر ابھی ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اتنا دن سے اس کو روکے رہا بت پرستی، سجدہ ریزی، اس کو ایمان لانے سے بلقیس کو روکے رہا۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا، ایک محل تیار کیا، اس میں ہیرے جواہر شیشہ رکھ دیا گیا، پانی بھر دیا گیا، اوپر سے شیشہ سے پاٹ دیا گیا، اور بلقیس کو کہا کہ اس محل میں آئیے۔ وہ گئی، سلیمان علیہ السلام اس پار تھے اور اس پار یہ بلقیس جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے علم کا ٹرائی تھا کہ وہ جن اور پری تھی، اس کو کتنا خوبی دیا گیا ہے۔ قیل لها ادخلی الصرح، کہا اس محل میں داخل ہو جائیے۔ فلما رأته حسبته لجة، جب وہ دیکھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیها، اپنے سلوار کو اوپر اٹھایا جس سے پنڈلی ان کی کھل گئی، قال انه صرح ممرد من قواریر، اے بلقیس یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ پگھلایا ہوا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ خط کا مضمون انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تخت بھی منگا لیا گیا، تخت میں رد و بدل بھی کر دیا گیا۔ بلقیس آئی، اس وقت بلقیس اپنے آپ جرم کا اقرار کیا۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، پروردگار آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، ہم دوسروں کی عبادت میں لگی رہی، ہم سلیمان کو نبی نہیں مان سکے، آپ کو ایک خدا نہیں مان سکے۔ انی ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اسلام قبول کرتی ہوں، سلامتی، اطاعت و فرما برداری قبول کرتی ہوں، سلیمان کی بھی اور للہ رب العالمین، جو دونوں جہان کا پروردگار ہے، رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس جگہ ایک بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی پنڈلی کو کیوں دیکھا؟ اس لیے دیکھا کہ جب ان کے وزیروں کو جو جنات میں سے تھے یہ سمجھ میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی کریں گے، تو ان کو بھٹکانا شروع کیا کہ ان کے جسم میں بال ہیں جو دیکھنے میں بدنما ہیں، آپ ان سے شادی نہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام، اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ کوئی لڑکا کو جب کوئی پیغام آئے اور صحیح میں اس کو شادی کرنے کا ارادہ ہو تو ایک نگاہ لڑکی کو دیکھنے کا اختیار ہے، خود سے دیکھ لے۔ اور یہ واقعہ مدینہ میں ہوا تھا کہ جب مدینہ والوں میں کچھ بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جس لڑکی کا پیغام آئے تم اگر چاہتے ہو تو ایک نگاہ دیکھ لیا کرو، ممکن ہے کہ نکاح کے بعد آپس میں تفرقہ ہو جائے اور یہ نکاح ٹوٹنے کی نوبت آ جائے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے شادی کرنا تھا اور شادی کیا، شادی کرنے کے بعد پھر ان سے اولادیں بھی ہوئی، پھر سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا،
بیت المقدس تعمیر ہوئی، سارے جنات آزاد ہو گئے، جو اور کہیں آیت میں تفصیل سے آئے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان چند باتوں میں کہ سلیمان جیسا تخت، بادشاہت اور حکمرانی اگر کسی کو مل جائے تو پھر اللہ کا شکر گزار بننا ہے، نافرمان نہیں بننا، غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔